آپ ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور خود ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو شرکت ہوتی ہے یہ خود کتنا علم دین حاصل کراتی ہے۔ تو اب چونکہ ماہ رمضان کی تو کیا ہی خوب بہاریں تھی کہ عصر کی نماز کے بعد تو تراویح کی نماز کے بعد یہ سعادت برکتیں ملتی تھیں، اب یہ ہفتے میں ایک دن رہ گیا، تو اب یہ سلسلہ ہمارا مستقل ہو اور پھر اس کو اور فروٹفل ہم بنائیں۔ مزید ہم جیسے اگر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی جمع کہیں سن رہے ہیں، تو اگر ہم اس کا کیسے اہتمام کریں، کچھ ہمیں اس میں ظاہر ایک طریقت کا بھی ایک ہمارا ایک سلسلہ ہے، اور تنظیم کا بھی ایک یہ مدنی کام ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد بھائی بھی ہمارے سلسلے میں آج جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے ہی کچھ مدنی پھول لیں تاکہ اب یہ جو سلسلہ ہمیں ملتا ہے تو اس کی تیاری کے حوالے سے ہمارا کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بنیادی بات جو مدنی مذاکرے کے حوالے سے اگر آپ کو بیان کروں، آج ہی کا آپ مدنی مذاکرے کا وہ حصہ لے لیں جس میں ہم نے ایک جوا کھیلنے کی مشین کو انٹروڈیوس کرایا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک ایسی مشین کہ شاید مذہبی گھرانے والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس مشین کا ان کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ یہ مشین ہمیں جوا کھلا رہی ہے۔ تو وہ کہ بسم اللہ پڑھ کر، جی ہاں، تو وہ اصل میں مائیں بھی لے کے جاتی ہیں نا بچوں کو اس طرح کے جھولوں پر یا اس طرح کی جگہوں پر، والد لے کے جاتے ہیں، بھائی لے کے جاتے ہیں، اچھا ملازم لے کے جاتے ہیں، تو اب یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تب یہ پتہ چلا کہاں؟ اس وقت مدنی مذاکرے میں۔ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ 1.5-2 گھنٹے پر کم و بیش پر مشتمل مدنی مذاکرے میں جو کچھ ملا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر صرف یہی بھی ملتا جو ملا، صرف یہی بھی ملتا کہ شاید ہزاروں لاکھوں امتیوں کو حرام سے بچانے کا ایک ذریعہ مدنی مذاکرہ بنا، اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ جناب یہ ہے، یہ نہ معلوم ہونا کیا، معلوم ہونے کی اہمیت کیا، معلوم ہونے کا طریقہ کیا، اس کا مال کیا، جو کھا گئے وہ کیا، جو پی گئے وہ کیا، جو لے لیا وہ کیا، جو نہیں لیا وہ کیا، اس سے جن کو آمدنیاں ہوئی ہیں ان کی آمدنیوں کا کیا۔ اب اتنے پہلو جہاں بیان ہو رہے ہوں، آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ایک بہت بڑا مطلب کہ سمجھے کہ ایک جرگہ یا کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کا، وہ جہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جرگہ بھی پنچایت، جو بھی پنچایت وغیرہ، یوں سمجھے کہ پورا ایک گاؤں کا ایک پنچایتی اور ایک بہت بڑا ایک حصہ یہ اٹھ کر جائیں کسی دارالفتہ میں، اور وہاں بیٹھ کر اپنے پورے گاؤں اور دیہات کے اوپر پورا مشورہ ہو رہا ہو، ان میں شرعی نمائی لی جا رہی ہو۔ اگر یہ تصور کریں نا کہ آج ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہماری سوسائٹی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ اس وقت مدنی مذاکرے میں حل ہو رہا ہوگا، تو یہ غلط نہیں ہے، ماشاءاللہ، ہو رہے ہوتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرہ یہ ایک گلوبلائز قسم کا ایک بڑا ہی مطلب کہ وہ خوبصورت سا ایک سلسلہ ہے، اور اس کو اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تنظیمی طریقہ کار اور تنظیمی وہ چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تنظیم سے وابستہ نہ وابستہ ہر فرد کے لیے علم دین تو ضروری ہے نا۔ بے شک۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس لیے صرف مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرتا ہے یا کرواتا ہے کہ میری تنظیمی ذمہ داری ہے، تو تنظیمی ذمہ داری کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذمہ داری تو ذمہ داری ہوتی ہے تو بھی کیا، نہیں ہے تو بھی کیا۔ لیکن اگر ہم کسی کام کو محض اس لیے کرتے کہ میری تنظیمی ذمہ داری ہے، یعنی میں امامہ اس لیے پہنتا ہوں کہ میں تنظیم کا ذمہ دار ہوں، اب جس دن ذمہ داری گئی نا اس دن امامہ شریف بھی جائے گا۔ میں امامہ شریف اس لیے پہنتا ہوں کہ نبی پاک کی سنت ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ذمہ داری جانے سے یہ سنت سے محرومی کا چانس جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر ذمہ داری سمجھ کر آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے دیکھیں، لیکن جب سوال انہوں نے تنظیم کا ایک ملا لیا ہے، دیکھیں، لیکن کیا تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہوگی تو کیا مدنی مذاکرہ نہیں دیکھیں گے؟ مدنی مذاکرہ میری جسمانی، میری روحانی، میری قلبی اور میری ذہنی تسکین کا سبب بننا چاہیے۔ الحمدللہ، حاجی ہمیں انسان کا جسم جو ہے نا وہ 4 چیزوں پر عموماً مشتمل ہے، نارملی اگر دیکھیں۔ ایک ہے وہ ظاہری بدن، وجود کی بات کر رہا ہوں،
ہمارا جو ظاہری وجود ہے اس میں ہمارا بدن ہے، ہمارا دل ہے، ہماری روح ہے اور ہمارا دماغ ہے. ٹھیک ہے؟ دماغ کی تسکین جدا ہے، واہ. روح کی تسکین جدا ہے، دل کی تسکین جدا ہے اور جسم کی تسکین جدا ہے. بدن کو تسکین کے لیے ایک اچھی غذائیں دے دی، اچھا آرام دے دیا، بدن کو ایسی مل گیا، بدن کو تسکین مل جاتی ہے. باہر اتنی گرمی اور اندر رات تسکین مل جاتی ہے. اب مطالعہ کیا یا کوئی ایسی چیز پڑھی جو بالکل دماغ کے اندر، جیسے ابھی میں نے 4 چیزیں بتائیں، تو اب آپ کو ایک آپ کی چہرے کی امپریشن بتا رہا ہے کہ آپ کو ایک ذہنی طور پر ایک تسکین نصیب ہو رہی ہے، کہ ایک معلومات مل رہی ہے. رائٹ؟ یہ ہوا. ٹھیک ہے. اور اب دل کی تسکین چاہیے، دل کو سکون چاہیے، غذا سے یا کوئی معلومات سے نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان یہ ہے ہی اللہ کے ذکر میں. بے شک. یعنی قرآن کریم نے حصر کر دیا ہی، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے. تو یہ اگر کوئی قلب کا اطمینان، اب قلب کا اطمینان کیا ذمہ دار کیا غیر ذمہ دار، کیا تنظیمی کیا غیر تنظیمی. ایک مسلمان کو جو قلب کی راحت چاہیے، قلب کا سکون چاہیے. تو اب جو مدنی مذاکرہ ہے نا، اگر میں اس کو دیکھوں نا، تو میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے مدنی مذاکرہ میرے ان چاروں چیزوں کے لیے تسکین کا سبب بن رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء میرے بدن کو بھی تسکین دیتا ہے، یہ میری روح کو بھی تسکین دیتا ہے، میرے دل کو بھی تسکین دیتا ہے، میرے دماغ کو بھی تسکین دیتا ہے. اللہ. کیا بات. اب جو چیز چاروں صورتوں میں تسکین کا سبب بنتی ہو، راحت کا سبب بنتی ہو، سکون کا سبب بنتی ہو، تو اب اس کی افادیت اور اس کے اہمیت پر مسجد کیا میں کلام کروں گا. قرآن کریم سیکھنے کو ملتا ہے، حدیثیں سیکھنے کو ملتی ہیں، فقہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور احکام اسلام جس کو کہتے ہیں افضل ترین علم فقہ، بے شک. احکام اسلام جس میں سیکھنے کو ملتے ہیں. اور پھر علماء کی زیارت، علماء کی زیارت بھی عبادت ہے. تو یہ سب کچھ ملتا ہے. تو اس کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو ہر ایک کو اپنی ضرورت سمجھ لینا چاہیے. ماشاء اللہ. اپنے کاموں میں شامل کریں، تیاری کریں، اللہ توفیق دے تو اسلام کو جمع کریں. اور بڑا اچھا ہمارا حاجی شاہد بھائی کا ایک سلسلہ سردار آباد جب جانا ہوتا ہے تو وہ اکثر دہرائی کرتے ہیں یعنی سوال جو ہوا تو اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. تو طلباء میں نے اس کا بڑا اچھا اثر دیکھا ہے کہ یہ ماشاءاللہ جب کرتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا وہ رجحان ہوتا ہے کہ بھئی یاد رکھنا ہے، سننا ہے. تو گھروں میں بھی اگر اس کا کمپٹیشن رکھا جائے، اور آج جیسا امیر علیہ سنت نے مدنی منوں سے پوچھا بھئی دعا سنائے، تو اب وہ دعا سنائی گئی. پھر اسی طرح وہ کچھ بچے مدنی منع لکھوا کر لائے تھے. تو یہ کچھ دہرائی ہوتی رہے گی تو اس سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ شروع میں ہی ہوا، جو آج کل بدقسمتی سے یہ معاشرے کا ایک بڑا ایک ناسوری بن گیا ہے، کہ جو میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں اور وہ جو احادیث بھی اس میں ہوتی ہیں تو وہ تحقیق کا تو کوئی رجحان ہی نہیں ہے. اور اگرچہ اس پر کافی اس سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ چونکہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا ایک سلسلہ ہے، امیر علیہ سنت نے بھی اس پہ کلام فرمایا. اور ظاہر ہے کہ بغیر تحقیق کے جو احادیث جو بڑھا دی جاتی ہیں اور مطلب اس میں الفاظوں کی بھی کمی بیشی ہوتی ہے. یعنی میں یہاں آپ سے یہ چاہوں گا کہ امیر علیہ سنت کی احتیاطیں اس میں دیکھی ہیں کہ بعض اوقات کتاب لیتے ہیں، پھر باقاعدہ اس کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ تاکہ حدیثیں جو بیان ہو وہ احتیاطوں کے ساتھ ہو. تو اس معاملے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے امین بھائی، پیغام جو فارورڈ کیے جاتے ہیں نا، اس کی مختلف نوعیتیں ہیں. ہر فارورڈ کیا ہوا پیغام دین نہیں ہوتا، اسلام کی بات نہیں ہوتی. ایک پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، جنرل نالج کی بھی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہر چیز کے لیے ایک معیار ضرور ہے، وہ ہے تحقیق. معلوم کر لیں کہ یہ بات جو پتہ چلی ہے وہ صحیح. ابھی پچھلے دنوں کی چلے میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں. پچھلے دنوں ایک مجھے انفارمیشن ملی مدنی چینل پر چلانے کے لیے، کسی کی خودکشی کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملی کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں مقصد کے تحت خودکشی ہوئی ہے. لیکن خبر تو بڑی عجیب و غریب ہے. میں خبر ہی نہیں آپ کو بیان کر رہا، نہ شعر بیان کر رہا ہوں. میں خبر بڑی عجیب و غریب ہے لیکن ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا جو خبر لانے والے تھے نا، انہوں نے بہت اوپر سے آئے
بولا جناب یوں ہے تو یوں. میں بھائی آپ کیوں مطلب کہ رمضان شریف ہے، مدنی مذاکرہ رات کو ہے، آپ اس میں چاہتے ہیں خبر ہو، مجھے کچھ اس کی ویریفیکیشن تو لے کے دیں. تو میں نے ہاتھوں ہاتھ ان کو شہر میں فون کروایا. یہ سب اینڈ ٹو اینڈ ہو رہا ہے. پھر جا کے معلومات کرائی. تو اب یہی تھا کہ نہیں یہ تو ہے. اور میں کہا بھائی ہے تو کیوں نہیں ہم کو موبائل پہ کوئی میسج آیا جب اتنی امپورٹنٹ خبر ہے. یعنی ملک کے اندر ایک آواز آنی چاہیے تھی، کوئی نیوز اپڈیٹ آنی چاہیے تھی، کوئی اخبار میں آنا چاہیے تھا. تو وہ اب یہ اسلام میں سے بات کہ وہ اخبار تو صبح نکل. میں نے کہا نیٹ کے اوپر تو ہر تھوڑی دیر کے بعد نیوز اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ خبر اگر ملک کے پاکستان کی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ نیوز پر اپڈیٹ ہوگی. اور چونکہ اس کا تعلق ایک ایسی خبر سے تھا، میں کیا سوچ رہا تھا، اس خبر کا تعلق ایسی چیز ہے جس سے عام آدمی کو دین کے معاملے میں منفی کلام کرنے کا موقع مل رہا تھا. اور میں کہا یہ چیزیں چھوڑے گی نہیں لبرل طبقہ. اور اسپیشلی جب نیوز والوں کو اس طرح کی خبر ملتی ہے تو لوگ دین کو ایک بنیاد بنا کر لوگوں سے دیکھو یہ دین کا چلنے والے نے، دین کو ماننے والے یہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ عمل کے مولانا طبقہ یوں کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہا یار یہ نہیں، اس کو یوں نہیں لے کی حتیٰ کہ اس شہر کے اس مقام پر ہم نے اسلامی بھائی بھیجا. یہ آدھے گھنٹے کے اندر ایکسرسائز کی آج یمین. واقعہ ہوا تھا خودکشی کا، لیکن جو وجہ بیان کی گئی نا اس کا نام و نشان نہیں تھا. صحیح. اللہ. اگر جب نام و نشان نہیں تھا تو خودکشی کا واقعہ خود ایک افسوسناک واقعہ ہے. لیکن آپ ایک تحقیق کے لیے گئے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ واقعہ کی بنیاد غلط بیان کی جا رہی ہے. تو اب یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی نا. اب ایک خبر آئی ہے، اس خبر کے آتے ہی مطلب آدمی کیسے یقین کر لے یہ خبر سچ ہے. جیسا میرے سنت نے بھی مدی مذاکرہ فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے عمل کو ایک اچھے محل پر رکھے، ایک اچھے مقام پر رکھے، حسن ظن قائم رکھے، بدگمانی کی طرف کیوں جائے. اب ایک تو یہ ہو گئی خبریں جس کو ہم آئی اور ہم نے فارورڈ کر دی، میسج چلا اور ہم نے فارورڈ کر دیا. اس میں کہ خدا نہ خواستہ کوئی دین کے بارے میں ایسی غلط بات آپ نے کر دی یا حدیثی خدا نہ خواستہ غلط آپ نے آگے فارورڈ کر دی. سب ڈرنے کی باتیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی عام بات ہے، جنرل نالج کی بات ہے نا، فلاں جگہ پر پکنک پوائنٹ بہت اچھا ہے، تو وہ بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے جب تک کوئی تحقیق نہ ہو اور اس میں کوئی نیت نہ ہو ثواب کی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو. تو بہت ساری چیزیں ہیں. سوشل میڈیا جو ہے نا حاجی امین، یہ ایک سمجھے کہ بالکل ایک مادر پیدر آزاد ایک نظام ہے. اور آپ یوں سمجھیے کہ آپ بالکل ایک عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ شاید بار آپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں دنیا بھر کی قوموں کے لوگ جمع ہیں. نہ ان کے لباس کے ٹھکانے، نہ بولنے کے ٹھکانے، نہ کھانے کے ٹھکانے، نہ پینے کے ٹھکانے. یہ بالکل ایک اوپن فورم ہے. ایئرپورٹ پر مادر پیدر آزاد ماحول ہے. مجھے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، جو بھی ہمارے دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں سب کو پتا ہے. جہاز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز سے بیٹھا. ایون کہ آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار آپ کی رانیں نظر آ رہی ہیں، آپ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، اس کے قریب سیٹ پہ بیٹھے ہو، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ یا تو چائنا کا بیٹھا ہوا ہے یا جاپان کا بیٹھا ہوا ہے، کسی اور دنیا کا بیٹھا ہوا ہے. اپنا بھی بیٹھا ہوا اس کو بھی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. مولانا نہیں دیکھنا، آنکھ پہ چادر ڈال لو، وہ ہم کو سمجھا دے گا. منہ ادھر کر لو، ہم کو اتنی سیٹ میں منہ ادھر کر لو. یہ نظام ہے. تو اب ایسے ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ اب سوشل میڈیا پر کون سا آدمی نہیں ہوگا، کون کیا دے رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے تو کوئی رو رہا ہے تو کوئی مذاق کر رہا ہے تو کوئی آدھا مطلب کہ وہ بے حیائی کے مناظر دے رہا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ایک شریف، دیانتدار، ایماندار اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا جذبہ رکھنے والا ایک مسلمان، اس کو اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے کتنی احتیاط کرنی چاہیے یہ سوچ لے. لیکن یہاں میں ایک بات تو ضرور، ایک وہ آپ بعض کا کمپیریزن کراتے ہیں نا کہ اگر کوئی قانون ٹوٹتا ہے، کسی دنیا کا کسی اصول کو توڑتا ہوں میں، تو میں تو احتیاط کرتا ہوں کہ نہیں یار میرے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ جائے گا، کوئی قانون نہ. سائبر کرائم سے ڈرتے یہ لوگ، اللہ سے نہیں ڈرتے بھائی. یہ بات مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرنا یوں ہی ہم ان مائنڈ ہو کر کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے. سائبر کرائم والا جب پکڑے گا تب پکڑے گا، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اس رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اسلام و دین کے مقصد سے ختم. ظاہر اب مسلمان ہیں، مسلمانوں سے بات کریں گے. تو اس میں بہرحال احتیاط کا احتیاط یار، احتیاط تو پتہ ہے، احتیاط تو بہت پیچھے کا ورڈ ہے یار. پتہ نہیں اس پہ تو کیا کیا کرنا پڑے گا. یہ تو اس پہ تو ڈسا ڈسی یہ سانپ و بچھو بھرے ہوئے ہیں.
جو اتارا ہی نہ جانتا ہو، ان کے درمیان رہنا ہی نہ جانتا ہو، اس کو قدم رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ زہر چڑھے گا اس کو بیچارے کو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین اپنے تاثرات، اپنے سوالات بھی آپ ہم سے شیئر کھول کر لیں. سکتے ہیں. ٹھیک. سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اگر وہ بھی مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے تو مدینہ مدینہ اور ہماری خوش نصیبی کہ پاکستانی انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اتاری بھی سلسلے میں جلوہ گر ہیں. حاجی شاہد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آپ بھی سردار آباد سے سلسلے فرمائیں جس میں دیگر اسلامی بھائی بھی ہوں تو مدینہ مدینہ. یہ پاکستان کے ہیں، پاکستانی پاکستانی بھی ہوں. نہیں پاکستانی ہے، لیکن اس کے اعلان کی اتنی حاجت نہ رہی تھی. خیر خوش طبعی کر رہا ہوں. اچھا اب یہ کہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اگر یہ مدنی مذاکرہ جس کو آپ نے خصوصی مدنی مذاکرہ کا نام دیا، اگر یہ لائیو ہو جائے تو یہ خصوصی نہ رہا، یہ عمومی ہو گیا. خصوصی مدنی مذاکرہ ہے ہی وہی جو لائیو نہیں ہے. پھر یہ کس طرح شرکت کریں؟ یہ چاہتے ہیں کہ خصوصی اگر باب المدینہ کے تو آ جائیں، اور کہیں اور کہیں تو سردار آباد کے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جہاں کے بھی ہیں جہاں کے بھی ٹھیک ہے آ جائیں. ماشاء اللہ. فیضان مدینہ کے تو دروازے ہر مسلمان کے لیے ہاں، کھلے ویسے بھی عالمی مدنی مرکز. ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی ہمارے اکما کے اعتکاف کیا، اس کے بعد مدنی قافلے میں بھی سفر. تو آج ان کا کل ملاقات کی کہ میں اب جا رہا ہوں، تو پتہ چلا آج کی ان کی ٹرین تھی. تو میں نے کہا یار آپ نے آج کی ٹرین کرائی ہے. تھوڑا سا میں چونک کر میں نے ان سے، ہیں بڑے پیارے اسلامی بھائی، تو کہہ رہے بس وہ غلطی ہو گئی، دھیان نہیں رہا یہ وہ. تو میں نے کہا دیکھ لو آج بھی اور پھر اب تو کل بھی ہے مدنی مذاکرہ. تو الحمدللہ وہ پیر کی بھی ٹرین کرائی، مطلب آج بھی رکیں کل بھی رکیں. تو یہ واقعی ایک بات ہے کہ آئیں. اور کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ جو اگر بیرون ملک سے آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باب المدینہ آتے ہیں نہیں، عاشقان مدنی مذاکرہ کی کمی نہیں. بالکل، اسلامی بھائی، اسلامی اور رات گزارتے ہیں، رات گزار سفر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بالکل بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین. اچھا ایک ٹاپک ہمارا اس بڑا، یہ بھی معاشرے میں بڑا ایک سینسیٹیو ہے، اور خاص کر نوجوانوں میں ون ویلنگ کا. اور اس میں بھی بڑا پیارا ایک سلسلہ چلا جس میں میرے لیے سنت نے مطلب اس کے حکم شریعتی بیان کر دیا. قانون کے حوالے سے. اپنے آپ کو ہلاکت اور مگر پیش میں کرنا. صرف یہ چاہوں گا کہ خاص کر جیسے میں ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ نوجوان ہمارے خاندان کے یا محلے کے لڑکے اس طرح کرتے ہیں، تو ایک سمجھانے کا کانسیپٹ بھی ہمارا ختم ہو گیا. یعنی حادثہ ہوتا ہے تو سب افسردہ ہو جاتے نفسیاتی ہیں، مریض، افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہے. نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ یار ان کو آخر سمجھایا کیوں نہیں. ہمارے سامنے ہی تو یہ موٹر سائیکلیں بنوا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہی تو یہ تیار ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہی تو یہ جمع ہوئے، ہمارے سامنے ہی تو نکل گئے. تو کبھی کسی کے آگے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی الگ سے کوئی وقت نکال کر اب پکنک پہ جا رہے ہیں، گئے وہاں پر پورا خاندان بیچارہ ڈوب گیا، اتنا رونا دھونا سب کچھ. تو محلے میں انسان ہی تو رہتے ہیں نا. تو آخر ہم اس وقت پہ یا جو ایسے حادثات دیکھ چکے، تو کبھی کسی کو الگ سے سمجھانے کا اس میں کیسے جذبہ بیدار کریں. یہ کسی کو بہت کم لوگ رہ گئے جنہیں اتنا پین ہے جو آپ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں. اتنا پین کس کو؟ ایون کہ جو ون ویلنگ کرتا ہوا جا رہا ہے، سڑک پر 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی ایک کار والا مجھے بتائیں کہ جو روک کر اس کو روکے، کار کو روکے. یہ ایسے ہی میں ایزیوم کر رہا ہوں. نہیں، وہ کیسے اس کو سمجھائے؟ اس طرح کے جو من چلے ہیں سنتے کس کی؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جان نہیں کرو بیٹا، یہ سب یہ ہے. یہ گاڑی میں جاتے جاتے یہ کہتے ہوئے تو چلے جائیں گے، اب دیکھو ڈیڑھ ہوشیاری کر رہا ہے. وہ دیکھیں کہ ون ویلنگ کر رہا ہے، وہ کیفیت اس کی کیا ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ شاید وہ گاڑی تو آپ کے محلے میں بنائی نا اس نے. میں یقین مانے، میں جب یہ چل رہا تھا نا، میں ابھی بھی ایک چہرہ میرے سین میں ایسا. آپ رہتے وہاں ہیں کہ جہاں یہ گاڑیاں بنتی ہیں، مسئلہ ہے کہ ہم لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں جہاں یہ گاڑیاں بنتی ہے. اب وہ امین، اب یہ مارکیٹ ہے کتنی حاجی امین، اور اس مارکیٹوں میں رہنے والے حاجی امین کتنے ہیں؟ یقین مانے ایک اسلامی میں ہو سکتا ہے یہ گاڑیاں بنانے والا بھی حاجی امین ہی کہلا تھا. اللہ اللہ، ایسا ہے کہ اسلام بھائی تھا، یقین مانے وہ بیچارہ مجھے چہرہ گھومتا ہے اس کا نظروں میں. خیر محلے میں بھی وہ چلاتا ہی تھا، تب تو ہم چھوٹے تھے، بہت پرانی بات، 15-18 سال ہو گئے. لیکن وہ بس وہ یعنی جتنی بھی ہیوی بائک دونوں اس کو، جتنی بھی ہیوی بائک تو ون ویل کرتا تھا وہ.
یعنی میں نے اس کا جب سنا نا، میں نے الحمدللہ اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفنایا بھی تھا اپنے ہاتھوں سے، لیکن میں اس کا منظر یاد آتا ہے مجھے، جب وہ بتاتے ہیں نا کہ جب وہ جس روڈ پر اس نے اس کو ہٹ کیا تھا کار کو، یعنی کار والے نے موڑنا تھا تو کار والے نے صرف وہ نا نظر کرتے تھے کہ روڈ پہ کوئی نہیں آ رہا ہے، اس نے تو 100+ اس کی مطلب وہ 150 سے اوپر اس کی اسپیڈ تھی، اور وہ آ کے جب کار سے ہٹ ہوا تھا نا شاہد بھائی، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ. یعنی ایسا وہ، اس کو کہیں اور چوٹ نہیں لگی تھی، وہ گردن کی ہڈی اس کی ٹوٹ گئی، وہیں ایکسپائر ہو گیا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا بلڈنگ کی بات کرنا جی امین، میں نے ایسی امیجز دیکھی ہیں کہ موٹر سائیکل چل رہی ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے، وہ فوٹو کھنچائی ہے، استغفر. چلتی وہ لیٹا ہوا ہے پاؤں پہ پاؤں لگا کر. یہ عجیب و غریب مینٹلٹی ہے. لوگوں میں خود کو کسی نہ کسی انداز سے نمایاں کرنے کا ایک جذبہ بیجا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الٹی سیدھی آوازیں نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس یہ فن ہے. وہ لوگوں میں اپنی اس ٹیلنٹ کے ذریعے نمایاں ہونا چاہتا ہے. انسان کے آج امین ایک طبیعت ہے، وہ نمایاں ہونے کو پسند کرتا ہے. کپڑے پہنتا ہے بندہ، کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں. وہ ٹیٹوز بناتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں. وہ عجیب و غریب قسم کے مطلب کہ وہ پاگلوں جیسے بال بناتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں. انسان کے اندر ایک ہے وصف حاجی امین نمایاں ہونے کا. یہ سڑکوں پر جیسا موٹر سائیکل چلا دے نا، ان میں ایک ہوتا ہے کہ ہم نمایاں ہوں. ان کو بولو نا یہ میدان ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، تم کو ون ویلنگ کرنا ہے، تم کو لیٹے لیٹے جانا ہے، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. کوئی جب دیکھتا ہے نا تو وہ یہ کرتے ہیں. ان کو نمایاں ہونے کا شوق ہے. نمایاں ہونے کا یہ جذبہ جو ہے نا، یہ ان کو ان کی اس وجہ سے جو نقصان ہو سکتا ہے نا، وہ نقصان پہ جذبہ غالب آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا. دیکھو حاجی امین، ماں باپ سمجھاتے ہوں گے، رشتہ دار سمجھاتے ہوں گے، بیوی جو بچے بھی بھی پیارے ان کے ہیں عزیز. سمجھاتے ہوں گے. اچھا یہ بھی بتا دو حاجی امین، 10 دوست ہیں نا، 10 دوست میں سے 2-3 کرے نا تو بکیا 6-7 بھی سمجھاتے ہوں گے. بھئی یار ہم لوگ نہیں کرتے. اچھا بات ہوگا دوست ہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم تو چھچوڑے لڑکے. یہ دوستوں میں یہ لینگویج چلتی ہے. ہم کو یہ نہیں آتا. بہت زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو کرنا تو کرو، ہم نہیں کرتے. تم کو جانا جاؤ، ہم نہیں آتے. یہ گیدرنگ میں بھی ناک کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یار ان کو سمجھ نہیں پڑتی اور برائی آنے والی ہوتی ہے نا جی امین، تو پھر یہ عقل کام نہیں کرتی اور یہ ٹھا کر کے یہ. حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی نا، میں نے دیکھی تھی، کتنا 17-18 سال کا لڑکا تھا. یہاں سوال ہوا تھا، ہاں یہاں سوال ہوا تھا، اور وہ تو بیچارہ بس وہ، مجھے یوں لگا جیسے وہ تیزی سے جا رہے تھے نا، اچانک کسی نے یوں ہاتھ مار دیا اس کو. نہیں، دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا رہا اچھا. ہوں کہ وہ مطلب کہ وہ یہ لڑکے کھیل ہی رہے تھے آپس میں تیز رفتاری کی وجہ سے، اس کی سلیپ ہوئی اور وہ گیا. 17-18 سال کا لڑکا تھا. اس کی مووی بنائی لڑکوں نے، جو بن رہی تھی تو موویاں بنا رہے تھے دوست. اس سلیپ پر تو وہی بناتا گیا، اور اینڈ اس مووی پر یہ ہوئی ہے، لگتا گیا اس پہ مووی بند ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ کہ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، عبرت آ جائے، اور یہ ذہن بھی بن جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام کی موت. ایک مسلمان نوجوان ہے، حرام موت کا تو آج منع کیا امیر علیہ سنت نے، کہ خودکشی کا اس کا ذہن نہیں نہیں ہوتا. مطلب یہ چیز حرام تھی. کیا؟ یہ جو عمل ہے نا یہ حرام ہے. ون ویلنگ کو ناجائز فرمایا. ہاں وہ غیر شرعی اس نے کام کیا، یہ تو ہے. یہ حرام ہے. جی. اور نہیں، بعض چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو خودکشی پر پیش کیا. اس میں وہ موت کے تعلق سے جو ہے نا، آج امیر علیہ سنت نے وضاحت فرمائی تھی کہ جی. اگر اس کا خودکشی کا تو ذہن نہیں ہوتا، مرنے کا تو نہیں ہوتا، وہ تو اپنا جو بھی اوٹیشن کر رہا ہوتا ہے انجام. حرام فیل کرتے ہاں ہمارا. یہ تو ساری بری موت تو ہے، ایک اچھی موت تو نہیں. اللہ آسانی کرے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید کال دیجیے. آپ نہیں، امام غزالی، ہم تو ابھی یہ کر لیں نا مدنی جی. مذاکرہ. امام غزالی علیہ رحمان نے 8 گھنٹے نیند کا فرمایا ہے کہ نیند ہونی چاہیے. تو اب یہ کہ یہ مینیج ہو جائے نیند، کہ بعض اوقات میں زیادہ سوتا ہوں تو مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی وہی بات یہاں پر بھی میں جیسے امیر علیہ وسلم فرمایا
کہ 8 گھنٹے اگر کوئی سوتا ہے اور 60 سال کی عمر ہے تو 20 سال تو اس نے 20 سال اسے سونے میں ہی گزار دیے. تو یہ جو کیلکولیشن ہے کہ زندگی، اور وہی بات کہ بعض سوتے تو 8 گھنٹے لیکن اٹھنے میں 9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ان کو بستر نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ جو زندگی کا ایک جو ایک شیڈول ہے ہمارا، اٹھنے کا، سونے کا، 8 گھنٹے بندہ عبادت کا. سو گیا نا حاجی امین، تو ماننا کہ ایک جہد سے اس کا 8 گھنٹے سونے میں گزر گئے، مگر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے 8 گھنٹے ضائع کر دیے، کیونکہ اگر یہ نیت کر کے سویا کہ میں عبادت و قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، اس کے 8 گھنٹے ضائع تو نہیں ہوئے، ماشاء اللہ. ہے نا. اللہ کریم نے اپنے بندے کو جو زندگی دی ہے، اور ایک ایمان والے کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ میرے ڈبل 12 گھنٹوں کو میں عبادت و نیکی میں کیسے گزار سکتا ہوں. تو کھاتا بھی ہے تو بھی عبادت و قوت پانے کے لیے کھاتا ہے، اگر کھائے، سوئے تو عبادت و قوت پانے کے لیے سوئے، کپڑے پہنتا ہے تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کپڑے پہنتا ہے. اور دنیا کے بیسیوں کام ہیں جو بظاہر اس کا تعلق نہ نماز سے، نہ تلاوت سے ہے، نہ زکوٰۃ سے، نہ حج سے، نہ روزے سے ہے، مگر اس کام کو کرنے کی اگر نوعیت بدلتا ہے، اس کی نیت بدلتا ہے، تو اس کا وہ عمل بالکل عبادت بنتا ہے اور اس پہ وہ ثواب حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ان تمام تر چیزوں کا علم حاصل کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اپنی اس سوئی ہوئی زندگی سے بھی بینیفٹ اٹھائے گا. دیکھیں نا حاجی امین، آپ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پلیٹ فارم پر سوئے ہوئے ہیں تو آپ کوئی منزل طے نہیں کر رہے. آپ ٹرین میں سو گئے ہیں تو آپ کی نیند بھی ہو رہی ہے، منزل بھی طے ہو رہی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نیت کی گاڑی میں سوئیں تو آپ کی منزلیں بھی طے ہوں گی. ماشاء اللہ. بغیر نیت کے سو رہے ہیں تو بس سو ہی رہے ہیں، منزل وہ چیزیں نکل کے آپ اٹھو گے بھی تو وہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہو گئے. ماشاء اللہ. تو نیت اچھی بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی. اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے کوشش کی آپ تک کچھ نہ کچھ ایک مدنی. بہت اہم ٹاپک ہے، اچھا یہ ہے. بہت مطلب اس میں مجھے امیر علیہ السلام کے جملے بھی بہت پیارے لگے کہ والدین کی لڑائی ہوتی ہے. جی ہاں. اب وہ لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کیسے ان کو بچائیں. تو امیر علیہ السلام کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے کہ اگر والد صاحب جو ہے وہ امی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ نہ تو شور مچائیں گے، نہ ہی مطلب وہ ان کو ماریں گے، بلکہ ماں کے امی آگے آ کی جائیں. ڈھال بن جائے، بلکہ کہا کہ امی پہ قربان ہو جائے. تو اب یہ ایک جوان بیٹا ہے اور والد اگر یہ کام ہو رہا ہے، اب ایسے موقع پر میں نہ بولوں، یا میں وہ نا بعض اوقات ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ جو بھی ہو، تو ایسے موقع پر وہ ہے نا والد صاحب کے ساتھ بیہیو، اور جو ماحول گھر کا شور شرابہ بھی نہ ہو، یعنی وہ انداز جو امیر سے چاہ رہے تھے کہ والد صاحب کو آپ کا جو شرمندہ ہو انداز ہے جائے گا، نا، باپ ہاں شرمندہ ہو جائے وہ گا. کیا ہو، کیسے ہو. امیر نے فرمایا تو یہ کرنا، تو اگر ارے جس کے بس میں وہ کر کے دکھائے کہ ایسا ہوا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ شاید پہلا ٹیم اس کی ماں کو ہمیشہ کے لیے ظلم سے بچا لے. کیا بات ہے. ممکن ہے، کیونکہ یہ اس وقت بیٹے کا اس طرح کا اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے اور باپ کی عزت و تعظیم کو دل میں بساتے ہوئے کیا بات. ماں پر نثار ہونے کا جذبہ لے کر ڈھال بن جانا، اور بولنا نہیں کچھ بھی. بولنا نہیں کچھ بھی، یہ کسی کمال سے کم نہیں ہے، مگر جو یہ کمال دکھائے گا نا وہ ذاتی طور پر تو با کمال ہوگا. کیا بات. اور پھر کمال ایسا ہو جائے گا کہ وہ شاید اس کی ماں زندگی بھر اب اس کے والد کے ظلم سے بچ جائے، اور باپ ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم سے بچ جائے اور یہ بھی رونا شروع کر دے اپنی ماں کے ساتھ. اور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کو تو باپ کو غصہ آئے، جذبات، بعد میں وہ سوچے کہ یار میں نے کیا کیا. اس سے متصل جو ایک بات کہی گئی نا، جو ڈسکس بھی ہوئی تھی، وہ تھی حاجی امین، وہ سامنے نہیں ہونا چاہیے، سامنے نہیں ہونا چاہیے. انسان کا نیچر ہے، فطرت ہے. جو بھی یہ باپ کے اس ایسے حالات میں اپنے دل کو باپ کی کینے اور بھوک سے ان تمام چیزوں سے بچانا، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو، اور پھر جیسا میرے سے فرمایا کہ جب یہ اولاد دیکھے گی تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل یہ بھی اپنا گھر اسی طرح چلائے اور مار پیٹ کرے.
میں ویسے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ عورت کے معاملے میں نا ڈرنا، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرنا ہے ماشاء اللہ. اور ان پر ظلم نہیں کرنا، ان سے زیادتی نہیں کرنی. اگر آپ کو ان سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے زبان کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، تو اس کو حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ کو ظلم کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اور آپ کو ان کے ساتھ بے دردی اور درندگی کے ساتھ برتاؤ کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ آپ جو یہ کھینچ کھینچ کر تھپڑے مار رہے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو کوئی مردانہ کام کرتا ہوا محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ذی شعور عقل مند آدمی سے اگر بات کریں گے تو وہ آپ کو ایک نمبر کا بزدل، ڈرپوک اور ایک نمبر کا مطلب کہ وہ نااہل قسم کا آدمی کہے گا کہ جو اپنی بیوی کو اتنی درندگی کے ساتھ مار رہا ہے. وہ عورت بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ ایک عورت پر ظلم کرنا، ایک عورت کو مارنا، ایک عورت کو پیٹنا، یہ نہیں. آپ کا ضبط کرنا آپ کی مردانگی ثابت کر سکتا ہے، ماشاء اللہ. مگر آپ کا ظلمن مارنا آپ کی مردانگی ثابت نہیں کر سکتا. عورت کو مار کر کون سا کارنامہ انجام دے رہے ہو آپ؟ وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، کمزور، ایک صنف نازک اس کو کہتے ہیں، وہ ہے. اور اس کے اوپر آپ کی 3 اینٹوں کی تلوار لٹک رہی ہے کہ میں کچھ کروں گی تو یہ یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا. عموماً ہے نا اختیارات ہے نا انسان کو ظالم بھی بنا دیتے ہیں. تو مرد کو یہ اختیار تو دیا گیا ہے، مگر یہ اختیار اس کو اگر ظلم پر ابھارتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہ کرے. اگر میں نہیں کہتا کہ عورت زیادتی نہیں کرتی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کئی کہ عورت مرد کو، یہ بد اخلاق جو عورت ہوتی ہے نا، یہ مرد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. یہ علوم امام غزالی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے. لیکن بد اخلاق عورت کے اخلاق درست کرنے کے لیے آپ کو بد اخلاقی کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ آپ بولے گا اس کے اخلاق درست کرنے کے لیے آپ بد اخلاقی کر رہے ہیں. آپ کے اخلاق کو کون درست کرے گا؟ آگ سے آگ کبھی نہیں بجھتی، آگ کو بجھانا پانی کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو وہ ہے نا کہ وہ نرمی والا شعر ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نرمی اختیار کریں، وہ بھی زیادتی سے کام نہ لیں، اور اپنے شوہروں کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ بد اخلاقی نہ کریں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب بھی دونوں طرف کوئی ٹینشن کریٹ ہو، ایک فریق خاموش ہو جائے بس. آپ کی خاموشی آپ کے گھر کو چلائے گی. بھلے عورت اگر بد اخلاقی بدتمیزی پر اتر آئی ہے، مرد ضبط کر کے خاموش ہو جائے اور اس وقت نہ کرے اگر شریعت اس کو اجازت دیتی ہو تو. پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر کیسے چلتا ہے آپ کا، اور آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی. ورنہ گھر میں نہ کریں، یہ گھر میں کیا کہیں بھی نہ کریں، اور بچوں کا اس طرح مستقبل تباہ و برباد نہ کریں. آپ کا بھی مستقبل ضائع ہو رہا ہے، بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے. آس پاس پڑوسی والے بھی آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، اور ایسے مرد کی نہ محلے میں عزت ہوتی ہے، نہ بلڈنگ میں عزت ہوتی ہے، نہ علاقے میں عزت ہوتی ہے، نہ خاندان میں عزت ہوتی ہے، جو اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے بارے میں یہ ابھی مجھ سے پوچھا گیا ہے، تو کل وقت دیکھیں گے ہم کہ کل انشاءاللہ افتتاح بخاری بھی ہے، تو کس وقت مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اعلان ہوگا کہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہم الگ سے کریں گے یا اسی مدنی مذاکرے سے اس کی مدنی مہک پاتے چلے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से दावत इस्लामी की मदनी खबरें देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। दीन का काम करने वाली मदनी तहरीक दावत इस्लामी के बारे में मालूमात हासिल करूंगा। इसके जरिए मजीद मदनी माहौल में खुद को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। जो इल्म दीन के मदनी फूल मिलेंगे उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा। इबरत वाली खबरों के जरिए अपनी आखिरत को याद करूंगा। जहां जहां सल्लु अलल हबीब सुनूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा,